اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. معزز سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے خالق کائنات بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ خطا تو محفوظ فرما دے، نفس اور شیطان دے فتنہ تو دائمی پناہ عطا فرما. عزیزان گرامی، محرم الحرام شریف دا یہ جماعت المبارک اس دے اندر ذکر شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہوندا ہے اور خلفائے ثلاثہ دے فضائل بھی بیان کیتے جاندے ہیں. اس وقت
عالمی حالات دا رخ وہ جس طرف ہو چکیا ہے، میں جناب دے سامنے اس حوالے نال بھی عرض کراں اور شہید کربلا سیدنا امام علی مقام سلام اللہ علیہ دے کردار دے حوالے نال بھی جناب دے سامنے کچھ معروضات پیش کراں گا۔ اللہ جل شانہ ضرورت وقت دے مطابق صدق و ثواب کہن دی توفیق عطا فرماوے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر بلا تخصیص سے کسے ارشاد فرمایا ہے کہ اساں تانوں ضرور آزماواں، دشمن دے خوف نال، بھوک نال، مال چ کمی پا کے، جاناں دے گھاٹا پا کے اور فصلاں دے اندر کمی واقع کر کے اساں تانوں ضرور آزماواں۔ اتوں پتہ لگتا ہے کہ تکالیف جن کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیا مومن اس تے ضرور آدی نے۔ ہوں وہ صورتاں نے دو، اگر ہوئے نیک پاک بندہ ہو تو اس نے تکلیفاں وہ درجات دی بلندی دا سبب بن جاندی ہیں۔ اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر اس زیادہ قرب نصیب ہوتا ہے، درجے دے اندر بلندی واقع ہوتی، جنت دے اندر رتبہ ود جاتا ہے، اللہ تعالی دی بارگاہ تو دی شان اچھی ہو جاتی، کیونکہ نیک پاک بندہ جڑا ہے وہ صبر کرتا ہے، جب تکلیف آئے گی تو صبر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماؤں گا میں صبر والوں بے شمار اجر عطا فرماؤنا وا، وفد الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ فرماؤں گا میں صبر والے بندیاں ان گنت اجر عطا فرماؤنا وا جڑا شمار تو بھی باہر ہوتا۔ تو جڑے نیک سالے لوگ ہوندے نے انہاں واسطے دیست امام علی مقام سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہ اور آپ دے مبارک خاندان دے اوتے کیا تکلیفاں دے پہاڑ ٹوٹ پے نے، مگر انہاں تکلیفاں نے امام علی مقام سرکار دے درجیاں دے اندر بلندی فرما دیتی۔ آپ سرکار دا رتبہ اور شان اور مقام بارگاہ رب العالمین دے اندر ود گیا ہے۔ کائنات دے اندر امام علی مقام سرکار دی ایک شان بن گئی ہے انہاں تکلیفاں اور مصیبتاں دی وجہ نہ۔ وہ کسے گناہ دی سزا نہیں سی۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم نو آرے وچ چیریا گیا ہے، وہ نعوذ باللہ کسے گناہ دی سزا نہیں سی، انہاں لوکاں دے درجات دی بلندی دا سبب ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم گل سمجھنا، آپ تبلیغ دے دوران کافر پتھر مار مار کے تے پتھراں دی روڑی پور دے سن، ایک ایک دو دو تین تین دن سرکار نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پتھراں دے وچ ہی دبیا رہنا ہے جی، پھر نکلنا تے خون مبارک نال جس مبارک لبڑیا ہونا سرکار دا بھریا ہونا تے مڑ اٹھ کے اللہ سونے دی دعوت دینی شروع کر دی ہے جی۔ انہاں تے وہ تکلیف جڑی آ رہی ہے تو وہ کسے گناہ دی سزا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ وچ رہ کسے گناہ دی سزا نہیں، انہاں دے تے امتحان ہوندے نے، آزمائش ہوندی ہے اور وہ لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہوں دے درجے بلند فرما دینا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے تھوڑی تکلیف آئی ہے، وطن چھڈیا ہے، بیوی نو بچے نو کلے نو جنگل بیابان ہے جتھے کعبہ شریف ہے اتنے چھڈ کے جانا پیا ہے جی، اور آپ جیوندیاں جاگدیاں نو سرکار نو چک کے تے جناب چیخے میں پایا جا رہا ہے۔ یہ ساریا تکلیف آ رہی نے اللہ تعالیٰ دی خاطر، دین دی خاطر۔ گھر دے کے دین والے بندیاں نو گل سمجھا، دین والے بندیاں نو دینی مشکلات جنیاں بھی آدیاں نے، دین والے بندے نو دین دے اندر
دین دے بیان واسطے، دین تے چلن واسطے، دین تے جناب والا قائم رہن واسطے جنہ بھی انہوں تکلیفاں آدیاں نے وہ کسے گناہ دی سزا نہیں ہوندی، وہ انہوں دے ترقی درجات دا سبب بن جاتا ہے۔ دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جڑے فاسق فاجر تیرے میرے رنگے، اساں تے جیڑیاں تکلیفاں آنیاں نے وہ یا تے گناہ، اگر ایمان ہوئے گا، اگر ایمان ہوئے گا ساڈے اندر، فاسق فاجر آخدے ہی انہوں نے جہدے کول ایمان تے ہوئے، شرم محمدی نو سچا منتا ہوئے، پورا ایمان اندر ہوئے سے، لیکن عمل اس نے شرع دے نہ ہون، اس بندے نو فاسق فاجر آخیا جاتا ہے۔ فاسق فاجر جڑا بندہ ہے ساڈے تواڈے ورگا، اندر تے جیڑی تکلیف آتی ہے وہ گناواں دا کفارہ بنتا، بشرطے کہ صبر کرے، صبر کرے، گناواں دا کفارہ جڑے کیتیاں نے وہ تپدیاں رہندیاں نے، انہاں سزاواں دے نال ہے جی پریشانیاں آندیاں نے انہوں، لیکن وہ گناواں دا کفارہ بن جاندیاں، نال بے صبری ہوئے تے پھر عذاب بن جاتا ہے۔ تے کافر تے منافق تے عذاب خدا اترتا ہے، کافر تے یاد رکھنا میری گل، کافر تے منافق جڑا ایمانوں ویلا ہوتا ہے اندروں، اس بندے تے عذاب خدا ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا فرماؤں ہے میں کسے تے ظلم نہیں کرتا جنہ چیر اندے کول کوئی عمل نہیں ہونا، میں اس عمل دے سزا یعنی اُنہ چیر سزا نہیں دینی جنہ چیر کوئی کرتوت دا پیڑا نہ ہو۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایک اٹل اپنا قانون بنا دیتا جی۔ رحمت بغیر چنگے عمل تو کر چھڑتا، لیکن عذاب بغیر پیڑے عمل تو نہیں کرتا۔ اس ذات نے اپنا رحمان اور رحیم ہونا وکھایا ہے کہ جے کام رکھدا برابر تو یقین کرنا کسے بندے نے رحمت کا حقدار نہیں سی بن سکنا۔ جے وہ رحمت بھی کسے نیکی دے بدلے کردا اور بغیر نیکی اور رحمت نہ کردا تو محروم رہ جانا سی، لیکن اس ذات نے قانون ہی دا بنا دیتا ہے، برائی کرو گے تو سزا دیاں گا۔ رہی رحمت، وہ کدی نیکی دا بدلہ دے دینا، کدی بغیر نیکیوں بھی رحمت کر چڑنا۔ یہ اس ذات نے اپنا رحمان ہونا وکھایا ہے۔ ہوں سیدنا امام علی مقام سرکار آپ دین دے اندر تکلیفاں آئی نے کہ محض ایک ظالم نو حکمران آپ نے تسلیم نہیں کیتا، اس جزا دے اندر، اس دی جزا اور پاداش دے اندر امام علی مقام سرکار تے وہ دکھ آئے ہیں۔ امام حسین پاک نے صبر نال وہ وقت گزاریا ہے، اللہ تعالی نے امام پاک دیا شانہ نو چار چاند لا دیتے ہیں۔ ایس وقت ساڈے تے بھی چار پاسوں عذاب تے سزاواں تے مصیبتاں وہ انج امنڈ امنڈ کے پہ آدیاں نے جی کالے بدل چڑھ چڑھ کے آتے ہیں۔ ہوں ایسا ویکھنا ہے کہ ساڈے تے یہ دین دے چلن دی وجہ نال تکلیف آ رہی ہے یا بے دین ہون دی وجہ نال تکلیف پہ آتی، گل سمجھ نہیں آئی۔ امام حسین دے تکلیف بے دین ہون دی وجہ نال آئی ہے یا دین تے چلن دی وجہ نال آئی ہے؟ دین تے چلن دی وجہ نال۔ اس واسطے انہوں دا رتبہ مقام بلند ہو گیا۔ ہوں آپ یہ ویکھنا ہے بھی جڑے ساڈے مسلمانوں تے حالات بنے کھڑے نے یہ انہوں دے دین داری دی وجہ نال بنے کھڑے نے بھی یار یہ دین تے پکے نے تے تا کر کے جناب اللہ سونا یہاں کے اتنے یہو جہ لوگ مسلط پیا کرتا ہے کہ جہے لوگوں کے نال یہاں کے درجات بلند ہو جان تے یہاں کی ولایت تے فقیری تے درویشی تے مسلمانی جڑی ہے نا وہ اور پک جاوے گی۔
یا ساڈے تے عذاب خدا ہے کہ اسا یا تے منافق بن گیا ایمانوں خالیاں تے یا پھر اسا فاسق فاجراں کو پرلے درجے دے ہیں جی تے جنہاں وچ تھوڑی ایمان ہے یا تے انہاں دے گناہاں دا کفارہ ہے یا عذاب خدا ہے. دو ہی صورتاں نے دو ہی صورتاں جی. میں قرآن مجید نو جدو پڑھیا ہے نا تو اتوں معلوم پیا ہوتا ہے بھی ساڈے تے ظالم نو مسلط جو کیتا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کوئی ظالم اپنے آپ تے نہیں اٹھ سکتا. اصل تے ارادہ خدا ہوندا ہے انہاں نو اللہ ہی ٹک کے لے آوندا ہے جڑے پاسے لے آوندا ہے تے جدو لے آوندا ہے تے اگاں کس وجہ نال مستحق بنے پیا اسا جس کی وجہ نال ظالم ساڈے تے مسلط نے. کیا ایسا بھی ظالم تاکہ ظالم تے مسلط پہ ہوتا ہے یا ایسا کوئی امام حسین پاک دے نال دیا جنہ کا امتحان لیا جاتا ہے پیا اور اللہ کی آزاد اتنے راضی رہ کے ایسا جانے آپ دنیا تو امام حسین سرکار وانگو. امام حسین سرکار والی گل تو ہے ہی کوئی نہیں, یہ تو پکی گل ہے. ایسا ہے پکے بے دین ایویں ہی ہے نا بھائی نہ تو سڈے کسی کاروبار دین ساڈا لبدا ہے نہ ساری اولاد نسل چ لبدا ہے نہ سڈے گھر چ لبدا ہے نہ ساڈیاں بڑھیاں چ لبدا ہے نہ سڈے بندیاں چ لبدا ہے. مینوں تے دین تے کسے پاسے دسدا ہی کوئی نہیں. مینوں لوکی آندے نے چشتی تے ہر کسی نو بے دین ہی بنائی جاتا ہے. میں نہ کنڈے بے وقوف نے بے دین تے تانوں کیتا نفس تے شیطان تے کافراں نے. فقیر دے صرف بے دین ہون دا شیشہ وکھاوندا ہے. میں بے دین تے تاں بناوا لوکاں میں آکھاں یار کنجر بن جاؤ بے دین بن جاؤ. ایمان نال دسو میں اج تک کسی نے آخیا میں تو یہ آنا رہا وا آنا وا اللہ کی مہربانی آخدا رہا گا یار دین والے پاس ہی آ جائیے. تے یہ عجیب گل ہے کڈے بےمان بندے نے جڑے آتے ہیں تے کسی نے جنت نہیں جان دینا. یہ تے آ کے سارا جنگنی بنائی تے بے دین بنائی بھی کیا دین دی دعوت دین نال بندے بے دین بن جاتے ہوں. ہوں میں تینوں قرآن حکیم دی حقیقت کھول کے دسنا کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جڑے اج دے حالات بنتے پے نے یہاں دے بارے کیویں اللہ نے اشارے کنائے قرآن دے اندر بیان فرما دیتے ہیں. اللہ فرماؤندا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. اللہ فرماؤندا ہے اساں بعض ظالماں تے مسلط کر دینے ہاں. كَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ فرماؤندا ہے اساں کرتوتاں دے ظالماں دے کرتوتاں دی وجہ نال ظالماں نو انہاں تے مسلط کر دیندے ہیں. کی مطلب ظالماں تو بدلہ اساں انہیں لینے ہاں کہ اندر تو تگڑا ظالم اندر سر پا دینا آنے پھر یہ ڈنڈا ہو تو پھر وہ پھیرتا ہے پچھلے جڑے تھلے والے نے پھر اصا انہوں تو بدلے لینا کہ تسا تھلے رہ کے ظلم کیتا ہے تو ظلم دا مانا میں تمہیں دس چکیا. بعض ظالماں تے مسلط کر دینے ہاں. کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا يكسبون. اللہ فرماؤندا ہے اساں کرتوتاں دے ظالماں دے کرتوتاں دی وجہ نال ظالماں نو انہاں تے مسلط کر دینے ہیں. کی مطلب ظالماں تو بدلہ اساں انہیں لینے ہاں کہ اندر تو تگڑا ظالم اندر سر پا دینا آنے پھر یہ ڈنڈا ہو تو پھر وہ پھیرتا ہے پچھلے جڑے تھلے والے نے پھر اصا انہوں تو بدلے لینا کہ تسا تھلے رہ کے ظلم کیتا ہے
ظلم دا مانا میں تمہیں دس چکیا وا کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نال کفر تے شرک کرنا بھی ظلم ہے. نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی گستاخی بھی ظلم عظیم ہے. انبیاء اور اولیاء کرام دی گستاخی بھی ظلم ہے. ہدایتی گمراہ ہونا بھی ظلم عظیم ہے. اور شریعت مصطفیٰ سرکار دا مخالف ہو جانا بھی ظلم عظیم ہے. اور شریعت دے نہ چلنا بھی ظلم ہے. یہ نے ظلم دیاں قسماں. اور ذرا چاتی ماریا جے بیلی ہو کہ اصا کس درجے دے ظالم ہاں. یا تے ساڈے اندر ایمان کوئی نہیں. اصا کفر کرنے گستاخیاں کرنے گمراہیاں وچ مبتلا ہاں. جتھے کوئی سب تو وڈا ہے اس لیے جرم جڑا عام کفر پایا جاتا ہے پیا وہ ہے گناہ نو گناہ نہ سمجھنے دا. اساں گناہ نو گناہ نہیں سمجھتے. اساں نبی پاک دی شریعت مطہرہ دا مذاق اڑاؤنے ہاں. کوئی انکار کرتا ہے, کوئی یہ ذلیل خوار سمجھتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. کوئی کافران دے حکم نو حکم مصطفیٰ دے برابر پہ سمجھتا ہے, کوئی حکم مصطفیٰ تو اعلیٰ پہ سمجھتا ہے, کوئی حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ من ذالک اس کو اچھا اور بہتر سمجھتا ہے. اور کوئی ظالم حکم مصطفیٰ سرکار دے جے برابر نہیں سمجھتا تو کم از کم غیر مسلمان دے حکم نو حرام نہیں سمجھتا. تو غیر مسلمان دے حکم نو حرام نہ سمجھنا ہے آج خود کفر ہے جی. ایسے کفریات دے اندر ایسا مبتلا اور یا سارے اندر وہ کفر ہے جی. وہ ظلم پایا جا رہا ہے جیڑا ظالماں دی طرف جھکاؤ دی وجہ نال پیدا ہویا ہے. جیڑا میں ایک جمعے دے اندر جناب نو پورا موضوع سنا چکیا. اللہ وحدہ لا شریک فرماوندا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. اللہ فرماؤں ہے ظالماں وال چکاؤ نہ کریا جے نہیں تے اگ لگے گی تمہوں. تھوڑا دوست کوئی نہیں ہوئے گا اللہ دی طرفوں دوست. ہاں نہ کوئی نبی تیرا مددگار بنے گا, نہ کوئی غوث پاک تیرا مددگار بنے گا, نہ کوئی اللہ دا ولی تیرا مددگار بنے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ سارے ادو مدد کرتے ہیں جدو پہلا مولا مہربان ہو جائے. یاد رکھنا رب نال متھا نہ نبی لا سکتا ہے نہ کوئی ولی لا سکتا ہے. کسی کی ضرورت نہیں جو اس ذات وحدہ لا شریک نال متھا لاؤنا. ہاں یہ ضرور ہے جدو کسی تے مہربان ہوتا ہے تو پھر اس مہربانی دا اظہار کسی وسیلے نال ہی کرتا ہے. میں مثال دینا سن 60-65 کے اندر ایک جنگ ہوئی ہے. اس جنگ کے اندر عام لوگوں نے دسیا ویخیا کہ ہرے چگیا والے بابے بما پھڑ پھڑ کے رکھتے رہے ہیں جی. یہ دنیا گواہی دیتی جنہیں اکھان ویخیا. وہ وجہ کی سی؟ وجہ ایسی اس ویلے پرانے ایمان والے مومن بندے وچ موجود سن تے اللہ انہاں تے مہربان ہویا تو اس ذات نے آخیا فرشت اللہ نے اپنے پیاریاں نو پیارے ہو جاؤ انہاں دی مدد کر دو. تے انہیں جدوں بھی مدد کرنی ہے اسی طرح ہی کرنی ہوتی ہے. تے ہن تیرے سامنے سن 71-72 جنگ ہوئی ہے. ایک اور 72 ہوئی سی 71 ہوئی سی. اندر بھی ہرے چگیا والے بابے کو ویکھے سن تو اس ویلے کیوں نیڑے نہیں سن لگے. اس ویلے ترقی آ گئی اسی طرح اتار چڑھ کے. تے اللہ نے آخیا شاباش پھر میرے پیارے ہو چکو متار تے پھر رل کے ہوں ہوں اسی چیز کے حقدار نے. بزرگ لکھے اپنی کتابوں جدوں تاتاریاں نے آن کے مسلمانوں تے حملے کیتے تے مسلمانوں اسلے بدکاریاں پھیل گئی تے فرشتے آخدے سن کافراں ایھل کافرا اقتلوا الفاجرا. اے کافرو انہاں بدکاراں مارو ٹکا کے مارو قتل کرو انہاں. فرشتے رب دے آندے پھردے سن
کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ فرماؤں ہے اسا ظالمانو ظالمہ تے مسلط کر دینے ہیں. حضور فرماؤں نے ینتقم اللہ من الظالم بالظالم ثم ینتقم من کلیہما. شاوی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. تفسیر کے اندر فرمایا ربی پاک سرکار نے اللہ بدلہ لینا ہے ظالم تو ظالم دے نال تے پھر بدلہ لینا ہے انہاں دونوں تو. یہ نہیں بے اتنے ظالم نو مسلط کر کے تے ہن انہوں کچھ نہ آکھے نہ وہ بھی تے بڑا ظالم ہے نا تے وڈے ظالم نو پھر اللہ سونا آپ ہی پھڑ لینا ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس گل سے ذرا غور کرنا تسا. ہاں جی ہوں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایک قانون بنا دیتا ہے کہ ظالم نو ظالم تے مسلط کر دینا ہے بطور عذاب اور سزا تے پھر دونوں نو پھڑدا ہے. ہاں جی وڈے نو بھی تے چھوٹے نو بھی. وڈے نو بھی چھڈدا نہیں. ہوں جناب جی تسا یہ دیکھو کہ اللہ سونے نے فرمایا تم کافروں کی طرف ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کرنا ورنہ ایک تو آگ لگے گی دوسرا تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا اور تیسرا تمہارا کوئی امدادی نہیں ہوگا. میرے بھائی نے ایک مثال بڑی سونی دیتی. اس آخیا جدو ڈاکو آتا ہے نا حملہ کرنے واسطے تو دو کام ایک کام پہلا کرتا ہے. ایک تے بتیاں کٹ دینا ہے دوسرا فون دیا تارا کٹ دینا. دونوں پاسوں ہاں جی چارے پاسوں یہ کام کر کے پھر وڑتا ہے. کیوں ان کرتا ہے بھائی نہ تو یہاں چانن ہوے اگاں کچھ کرن جوگا تے نہ کسے تو امداد لین جوگے ہو نہ خود کر سکن نہ اگوں امداد لے سکن. گل سمجھا جی ذرا. یہ ڈاکو آن کے پہلا کام کرتا ہے. ہوں جیڑا ڈاکو مسلمانوں تے مسلط ہوتا ہے نا انہیں پہلا ایویں کیتا ہے. وہ پہلا کٹدا رہا ساڈیاں تارا فون والیاں کیڑیاں جیڑیاں تارا ساڈیاں دین مصطفیٰ دی وجہ نال اللہ دے نال رلیاں سن پہلا کٹیاں نے انہیں چارے پاسوں ہو کہ تاکہ وہ بے دین ہون گے پاوے غوث پاک نو بلاؤ تو مڑ انہیں بھی کوئی نہیں آنا. جی یا رسول اللہ بچائی تو انہیں آخر مارو مارو یہاں یہ سڈے کو نہیں جے ہے. جی رب نو فریاد کرے تو رب بھی نہ سنے. خدا دے بندیا رب تے رب دے حبیب تے اسے بھی فریاد سنتے نہیں جس دے دل دے اندر پہلا مستفا دے دین دا درد ہوتا ہے. ہاں پہلا اس جہے درد ہوے گا اندر ادھر مستحق ہوے گا ادھر تار جڑی ہونی ہے دین مستفا سرکار دی وجہ نال رب تے رب دے پاک محبوب دے نال تے پھر تو فٹ تیری امداد واسطے آ جان گے. نہیں تے پھر کلا مردہ رہے گا تے نہ رب سننا ہی تے نہ رب دے حبیب تے نہ داتا گنج بخش سننا ہی. یہ کوئی ولی نہیں سن سکتے اُنہ چیر جنہ چیر مولا سونا مہربان نہ ہو. جب وہ مہربان ہوتا ہی تو پھر داتا نو بھی سنا چڑتا ہے پھر غوث نو بھی اگے لا چڑتا ہے پھر سارے ولیاں نو آتا جاؤ میرے درویشاں دی جا کے مدد کرو. میرے مسلمانوں نے اوکھی آئی ہے ہاں جی کسے پاس 5000 فرشتے پائے بھیج دینا ہے. ہاں جی ویخ ایمان نال دس وہ تار جڑی سی جنگے بدر دے اندر صحابہ کرام دی رب دے نال 5000 فرشتیاں دی مدد آئی سی کہ نہیں سی آئی ہوں تیری ساری تار پیے کٹی. میں عراق دے مسئلے دے سوچتا رہا. میں پھر جدو ویخیا ادھر صدر صدام نو ویخیا تو گل دے اندر ٹائی لٹکی ہے پینٹا پائیاں نے. میں ویخیا اس دیا دیا بہن اور اس دیا بڑھیاں اتے جناب عراق والیاں پینٹا پا کے چاٹے کھ کے لگیاں پھردیاں نے. جے فلسطین والوں ویخیا ایک میں بیوی نہیں ویکھی جی مسلمان ہونے کی حالت مردی پی ہوے. ایک بندہ نہیں ویکھیا جہاں نبی پاک سرکار تے دین تے عمل کر کے پیا مردہ ہوے. میں
میں ویکھیا چیچنیا کے مسلمانوں تو مینو کوئی اتنے مسلمانوں والی گل نظر نہیں آئی. میں ویکھیا کشمیر والوں تو وہ بھی ایویں لگیاں پھردیاں نے جویں چکلے دیا بڑھیاں ہوندیاں نے. مینو قسم وحدہ لا شریک دی تائیاں تیری فریاد آسمان تو نہیں پہنچ سکتی نہ مستفا دے روضے تے پہنچ سکتی ہے. اگر پہنچانا چاہنا ہے پہلا دین مستفا دے نال تو تار جوڑ لے. تیرو قسم دے کے آنا وا اللہ عرشا فرشا تو تیرے امدادی بھیج دے گا. حقیقت بیان کر رہا اور میں جھنجھوڑنا پیا تیرے ضمیر نو وقت کے آنے سے پہلے. تھوڑی فصل پکی کھڑی مت تو سمجھے کہ انہوں دی واری تے میں موج بیٹھا وا. اساں انہاں نالوں وڈے ظالم ہاں. رب دا قانون ہے ہم ظالموں کو ظالموں پر. اور میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کبھی یہی راگ تھا جس کے رابطے تھے یہی راگ تھا جس کے رابطے تھے پھر رابطے کٹ گئے. یہی راگ تھا جس کے غیروں پر سہارے تھے پھر سہارے ٹوٹ گئے. اللہ وحدہ لا شریک مولا دا قانون ہے. او دا سہارا چھوڑ کے جڑا غیر دا سہارا کرے اللہ اسے سہارے دے ہتھوں ذلیل کرا چھڑدا ہے. تو جنہیں سہارا اس مالک کے کائنات دا رکھیا ہے نا وہ کدی رسوا ہو سکتا. خدا دی قسم کر کے آنا سانو ہن اوہی ترقی جدا سہارا سی جس دی وجہ نال اساں دین مصطفیٰ نو چھڈیا الوداع آکھیا وہی ترقی سڈے دوالے ہو کے اس ویلے ہڑپ کرنا چاہتی ہے بلا بن کے تنوع. اور تسی ایسا اس لیے ترقی دے منہ بیٹھے ہاں جی سپ دے منہ آئے ہوتا ہے کوئی. اصل ہڑپ کر کے پی جانا اس کائنات نو تے کائنات دے کوئی ٹاواں ٹاواں بندہ نظر آئے گا. کل مینو ایک بندے فون کیتا ہے اس آخیا چشتی جہاں گلا آدھا ہوں سا اوی ہون لگا یار تو سچ ہی آدھا ہوں سا. میں کہ پتر میں اپنی طرفوں تو نہیں سا آدھا میں تے اللہ دا قرآن ہی پڑھتا رہا ہوں. میں کوئی اپنی طرفوں گل نہیں کرتا رہا. میری طرفوں گل ہوتی تو سہ بندے مینو چیلنج کر لیں لیکن کسے مائی دے لال نے فقیر نو چیلنج نہیں کیتا اور نہ کوئی کر سکتا ہے. اس دی وجہ ہے کہ فقیر نے سچا قرآن خدا دا پڑھ پڑھ کے سنایا ہے. سچا قرآن سنایا ہے. اور جب اللہ وحدہ لا شریک مولا اپنا پیغام پورا کرا لوے اس لیے اللہ فرما ہے اسا پھر چارے پاسوں گھیرا تنگ کرنا شروع کر دینا. اصا ہر پاسوں ولیٹ پہ آنے ہاں کیونکہ اللہ فرماؤں ہے ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. اللہ فرماؤں ہے میرا قانون ہے میں جن بھی لوکی ظلم کرنا چر انہوں ہلاک نہیں کرتا جنہ چر وہ غافل ہوندے نے تے میرے حکماں تو بے خبر ہوندے نے. میں پہلا اپنے حکم دسنا وا انہوں اپنے دین دسنا وا. ہاں جی اپنے دین دسن والے بندے بھیجنا وا وہ جا کے انہوں ساریا خبراں دستے ہیں کہ یار تصا کم بھی دین دے خلاف کرتے جے پے آ بھی دین دے خلاف کرتے جے پے. اللہ فرماؤں ہے جدو میں دس لینا وا ادو بعد پھر معافی نہیں دینا. اللہ دا پکا اٹل فیصلہ قانون لگاؤں جے قوما دی تاریخ پٹ کے ویخ تو ہمیشہ دھرتی تے نہیں رہنا. پچھلے بھی دھرتی تے ہمیشہ نہیں رہے وہ بھی ٹر گئے نے مٹی دے اندر ختم ہو گئے نے. اللہ دیا بندیا وہ بھی ایویں مکتے رہے نے انہوں تے اللہ سونے نے عذاب
بھیجے نے ہاں جی اپنے بندیاں نو پہلا بھیج کے تے دسے انہاں نو خبردار کراوندا ہے جڑے بچن والے ہوندے نے وہ بچ جاندے نے جڑے ظالم ہوندے نے وہ ڈٹ جاندے نے وہ جناب آکڑ جاندے نے سور وانگو تے پھر اللہ انہاں نو عذاب تیرے سامنے فرعون دا ویکھ لے خدا وحدہ لا شریک دی قسم کر کے پیانا اگر یزید پلیت نے مولا حسین سرکار دے نال زیادتی کیتی وہی یزید پلیت سی جنوں جناب کتے دی موت ماریا گیا جنوں ذلیل رسوا کر کے ماریا گیا ہاں جی جناب والا جن بھی وہ فوجاں سن انہوں نے اللہ سونے نے ون سونے عذاب دے اندر مبتلا کر دیتا اللہ وحدہ لا شریک دا بدلہ لین دا تے انتقام لین دا قانون بڑا سخت جے اللہ فرماوندا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ اللہ فرماوندا ہے نہ تے تہاڈیاں آرزواں دے مطابق ہونا ہے نہ جناب اہل کتاب دیاں آرزواں دے مطابق ہونا ہے ہاں جی اللہ فرماوندا ہے جیڑا بھی برا عمل کرے گا انہوں بدلہ ضرور ملے گا اینو آندے نے قانون مکافات عمل عمل دے بدلہ اور جزا اور سزا دا قانون بڑا ہی سخت جو مل لیا تے ساڈیاں فصلاں گئیاں نے پک تے ہون نے کٹیچن والیاں سمجھ آئی تے اس فصل دے کٹیچن دے طریقے نہیں دو ایک دے کٹیندی جاوے تے سڑدی جاوے تے برباد ہوندی جاوے ایک ایک کٹی جاوے تے محفوظ تے ہو جاوے نا گل سمجھ آئی کہ نہیں جے اساں رہ گئے دین مصطفیٰ دے اوتے تے جے کٹے بھی گئے تے محفوظ تے ہو جاواں گے نا وہ یار کوئی شے کام تے ساڈی قیامت نو آ جانی ہے نا تے جے اساں ایویں ہی رہ تے پھر سڑ کے سواہی ہونے والی گل نہیں فصل کٹ کے سونے میں جہنم سٹ دینی ہوں ہن ذرا سمجھا جے میری گل نو اساں اس وقت جن اسلامی ممالک نے جنہ غیراں دے سہارے لے جنہ آخیا پہاڑ نال بہ روی کچھ نہیں ہون لگا یہ تو پتہ نہیں کہ رب نو چھڈ کے جس پہاڑ نال تو لگن لگا ہے اللہ اس پہاڑ نو بھی ریت بنا لیندا ہی تے انج نہیں کر لیندا ہی اسے پہاڑ دا پتھر تیرے تے سٹ دے ہائے 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 اس ذات دے کم نے جو اس پہاڑ دے سہارے لین لگ پینا ہے اللہ اس سے پہاڑ تے پتھر توڑا توڑ کے تیرے سر سٹ لیندا ہی یہ سزا اس واسطے بیلیا صرف دامن مصطفیٰ وچ جگہ مل سکتی ہے مینوں قسم خدا دی میں حیران ہونا کہ اس وقت مینوں کسے دسیا جی اوتھے تے غوث پاک دا دربار ہے کسے آخیا اوتھے مولا علی دا دربار ہے کسے آخیا اوتھے نبیاں پیغمبراں دے دربار نے میں آخیا اللہ دے بندیا جڑے خدا دے نہیں بنتے ہوندے اللہ دے نبی بھی وہ جڑے رب دے نہیں بنتے نا اللہ دے ولی بھی وہ نہیں بنتے انہوں میں کہا جڑے دربار والے نے انہوں کی ہے وہ تو ساری کائنات دے بم برس پہن تے انہوں کچھ نہیں ہون لگا انہوں کی ہونا لیکن یہ ضرور یاد رکھ لیں کہ اللہ سونا فرماؤں ظالماں وال چکاؤ پیدا نہ کریا جی نہیں تے تمہوں اے سزاواں آن گیا اگ بھی لگے گی لگی کھڑی ہے دوست بھی اللہ کو سوا تے اللہ نہیں تو ہوں دوسرے بھی نہیں گئے گل سمجھنا ذرا تے ادھر مددگار بھی کسے پاسوں کوئی نہیں ہر پاسوں تارا بھی کٹیچ گئی نہیں ہوں میں ایک ہی تینوں دسنا صورت ساڈے بچن دی کہ اساں آ جائیے نبی پاک سرکار دے سچے دین دے تے دھی پتر اپنے بھی فٹ اسے پاسے لے آ تے راہ کر لے سیدھا تے دن رہ گئے نہیں تھوڑے تے تاکہ جے مر جائیے تے دین دی موت مر جائیے تے شہادت والی موت مر جائیے تے جے جیوندے رہیے تے پھر غازی والی زندگی نال جیوندے رہیے اے نہ بھئی مر جائیے تے مرداراں والی موت مر جائیے میں نہ اسا عراقی مسلمانوں دی عورت کوئی امداد نہیں کر سکتے ایک امداد اسا کریے کہ یا اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرما
اپنے دین دی غیرت عطا فرما. مینو خبر پہنچیاں اتے ترقی کافی ہو فرعون یا بلڈنگاں جناب دے جانیاں پہ نے کتے دیا کتے تو پھر تینوں پتا فرعون ورگیاں بلڈنگوں کے اتنے قہر خدا دے پہ ہوں نے کوئی درویشاں والیاں ہون تو کتنے لازاب آن دینا. عمارت فرعون والی مساجد دے اندر جناب اتے داڑھی مننے امام پینٹا پا کے نماز پڑھاؤ ہے کئی قبلیاں دا پتا کوئی نہیں بڑیاں ننگیاں جناب چاٹے کڈے سریام فلما میں زمانے دیا ون سوانیاں فلما اتنے چلن دیں وہ یار جڑے انج دے کرتوت کرن گے تے انہاں دے خدا کیویں نہ ظالماں نوں مسلط کرے گا. انہیں تو پہلا قرآن بیان کر دیتا ہے کہ میں ظالموں کو ظالموں پر مسلط کروں گا. وہ مسلط ہونا ہے سیدھی گل کسی نے کی یہ نہیں دسنا چاہے یا اللہ چاہے نہیں آ کے مسلمانوں کو آزادی دے دے وہ نام مرادو قادی آزادی دے آزادی کا ایک تو آزادی وہ لئی کھڑے نے اللہ رسول تو جو آزاد ہوئے کھڑے نے تو یہ تھوڑی آزادی میری گل نہیں سمجھا یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دے دے میں کیا سنی گئی پہنچ گئی. ایک کل اخبار آج پڑھ رہا سا وہ ایک بڑھی کا آتا ہے مضمون انہیں چاٹا کھ کے تے بیٹھی ہے تے جناب وہ مضمون ہے تے تھلے دعا کرن گئی ہے مضمون لکھ کے نا تے وچ لکھ دیے پئی مسلمانوں اٹھو تم تو بغیر تو ہے اور میں پڑھ کے ہسنا خدا دی قسم کر کے آنا وہ زمانے میں چور کے پتر بندے رکھی نے سارے نال دنیا کو نہیں. ہوں اندازہ لگاؤ بھی زمانے کی کمینی عورت آخر نہیں ہے اٹھا جاگو. میں آخیا جنہوں تو جگایا جاگ پہ یہ کبھی سونا سدکے جا جن جگاو والی اس طرح کی ہوگی یہ کام کرو سو سکتی واہ میں کیا سب جنوں تو بغیرت کہن ڈئی ہے وہ کڈا وڈا بغیرت ہونا جنوں تو بغیرت کہن ڈئی ہے وہ کی بلا ہوئے گا. وہ خدا دے بندے ادھر وے جے جناب جی کہڑا معاشرہ تے کیڑی اس معاشرے دی برائی بندہ بیان کرے جنوں ویکھو اساں تعلیم چھڈو مولوی صاحب تعلیم چھڈ دیے تو مقابلہ کیویں ہوگا سائنس نہیں بنے گی ترقی نہیں ہوگی مقابلہ کیویں ہوگا آدھے نے کہ نہیں تو جی آخیے مقابلہ کرو تو مراؤ ایڈیاں بلاواں لڑا کے ایڈیاں بلاواں لڑا کے اصا مقابلہ کر سکنے ہاں. میں کیا ساڈا کام بن گیا شتر مرغا شتر مرغ نو اللہ نے پر بھی لائے نے تو پیر ہوں اونٹ والے بنائے نے تو توڑ بھی آتی اونٹ وانگو جے تے اللہ سونے نے ان کا جانور جہاں بنایا اندر بھی تو کافی حکمت ہے نا. اللہ نے پتا سی کوئی شتر مرغ ورگے بندے آن گے تو انہوں نے مثال کا ایک میں جانور تیار کر دینا. وہ ڈنگر اللہ نے بنا دیتا تمہیں چڑیا گھر چ لب جانا چڑیا گھر میں کدی جا کے ویخ آیا کرو سڈیا جنساں کافی اتنے پہ نے وہ میں تمہیں دسن دیا بھائی وہ جڑا ہے نا جانور شتر مرغ جڑا ہے وہ کیویں کا ڈنگر ہے اللہ سونے نے انہوں اس طرح کا بنایا بھی لتاں ہوں نے توڑ ہوتی ہے اونٹ ورگی اتنے اللہ نے لائے نے پر تو بزرگ فرما نے جب انہوں آخو نہ اڈ ہوئے تو وہ لتاں آگے کر دینا آدھا دیکھو بلا اونٹ بھی اڈتے ہیں کبھی تو جی انہوں آخو پہاڑ چک تو وہ پار چ کھلارتا وہ آتا دیکھو کدی پرندے نہیں پار چکے اصا ہوئے بےمان ایمان نہ پکے وہی جنس جی آخو غیرت پھڑو دین تے چلو مولی جی چلتے پیے مڑ نہ سائنس بنے گی نہ کوئی اسلحہ بنے گا نہ کوئی ترقی ہوے گی نہ کوئی زور ہوے گا تو کی کرا گے دفاع کیون کرا گے لڑیں گے
کے ہوں اٹھو دفاع کرو مراؤ ایڈی بلنا سپر طاقت کون آ سکتا مقابلے کہ نہیں معلوم ہوا سا شتر مرغا نہ ادے جو گیا نہ ادے جو گیا سانو ایک ہی ڈر یاد رکھنا سا محکوم تو ذلیل تو محکوم اور ذلیل قوم جو ہوتی ہے اس کو صرف موت کا خوف ہوتا ہے نہ عزت کے جانے کا خوف ہوتا ہے نہ غیرت کے جاننے کا خوف ہوتا ہے نہ دین کے جاننے کا خوف ہوتا ہے کسے کوئی خوف ہوتے دل صرف ہی کوئی خوف ہوتا ہے محکوم اور ذلیل آدمی کے دل میں کہ موت مر نہ جاوا کدھر مر نہ جاوا لیکن اس بے وقوف نو پتا تو نہیں ہوتا تو مرنا تو ہے ہی ہے کہ میری موت تو بھی کبھی بچے بندے کو بن سکتا ایمان نال دسو اللہ دے بندے موت دے ڈر لا دے یہ تو مرنا ہے ہی ہے میں تینوں اور کوئی دعوت نہیں دینا صرف ایک شاید کی دعوت ضرور دیا گا کہ اصل تیرا ایٹم اور تیری طاقت ہے تو نبی پاک سرکار کا دین ہے جہاں اگر تینوں ایس ویلے کوئی قلعہ محفوظ رکھ سکتا ہے تو وہ قلعہ میرے نبی پاک کے دین کا قلعہ ہے یہ قرآن مجید کا قلعہ ہے مگر ایسا قرآن اج پڑھنے انگلش اج سمجھنے یہ بڑا راز چھپیا اصا قرآن پڑھنے انگلش تو قرآن سمجھتے نہیں کیوں نہیں سمجھتے حافظ تو بڑے نے یہ تو پٹو تھلو حافظ نکل آتا کی وجہ ہے راز ہے اصا خدا دے قرآن دے اتنے جدو چلنا نہیں حکم قرآن نو سمجھنے دی لوڑ ہی سانو نہیں اس واسطے آسان ہے یہ رکھو صرف لفظوں کے رٹن دے فلانا حافظ بنتا ہے فلانا حافظ بنتا ہے اور قرآن سمجھنے والے ہے سارے جہل کٹے نے قرآن آدھا نام قرآن کچھ آخر وہ کچھ پہ کرتا قرآن دے الٹ مرتا ہے پیا اچھا تو انگلش سمجھنے کیوں آ اس واسطے بھی اصا چلنا جو انگلش والوں دے حکم دے اتنے وے تو مڑ سمجھا گے تو چلاں گے نا اس واسطے ادھر سمجھن پہ زور ہے ادھر رٹن پہ زور ہے ساڈا پت رٹی آتا قرآن خدا دا جی توتا رٹنا ہے تو توتا رٹتا قرآن کہ نہیں میں کئی توتے دیکھے نے جڑے قرآن نو یاد کری پھرتے ہیں توتا قرآن یاد کر لو تو بندہ نہیں بن سکتا تو مڑ جڑا ساڈا حافظ پتر قرآن حفظ کری پھرتا ہے نہ قرآن قدم قدم تے خدا دی قسم کر کے آنا دا کھیڈیا رب نہ قدم قدم میں تمہیں شرح کر کے سمجھاوا کہ ایسا کیویں دا کھیڈے نے ایمان نال دس میں گل کرن لگا مولا حسین نو اپنی ذات دا غم سی یا دین مصطفیٰ دا غم سی اپنے علی اکبر دا غم سی یا حضور دا دین دا غم سی دیکھو جے انہوں پیاری جان ہوتی تو جان بچا تو دین نو جان دے جے پتر پیارا ہوں تو پتر بچا تو دین نو جان دے جے انہوں اپنی عزت پیاری ہوتی عزت بچا تو دین نو جان دے امام حسین پاک نے کیڑی شے بچائی ہے دین تے کیڑی شے دتی ہے ہر شے پکی گل ہے نا ہوں مولا حسین نو غم کہڑی شاید سی حسین نو جیڑی شاید غم سی مینو اس دا غم رکھن والا تے کوئی نہیں لبدا حسین دے غم دے ڈرامے کرنے والے سہ لب گئے کسی نے ویخ کے سبیل لائی کھڑا کیوں جی غم حسین چڑھا ہوا ہے کسی نے ویخ کنڈ کٹی آتا ہے کیوں آیا کہ غم حسین چڑھیا کھڑا ہے کسی نے ویخ سینہ کٹی آتا ہے کیوں آیا کہ غم حسین چڑھیا کھڑا ہے کسی نے ویخ نیازا کی دیگ پکائی کھڑا ہے کیوں آیا کہ غم حسین چڑھیا کھڑا ہے تو میں وہ گھر ویخیا تو پکا بے دی انہوں ویخیا تو پکا بے دی ہر اولاد ویکھیے پکی بے دی سارے میں آخیا بھائی مانو حسین نال بھی ڈرامہ کھیڈتے تھے حسین کا غم تو اسی دل میں ہوگا جس دل میں دین مصطفیٰ کا غم ہوگا
کدی ستیا کدی کاروبار جاگدیا پہلا براہم واسطے اپنے واسطے تینوں ملک واسطے مسلم قوم واسطے دین دا غم لگا کدی رویا اتھرو وگائے کدی رکھے بیٹھ کے تو پھر مولا حسین دے واسطے جڑے اتھرو وگانے اے تیرے اتھرو چک کے منہ میں مار دیتے جان گے. حسین کی بارگاہ میں اس آنسو کی قدر ہے جو آنسو نبی پاک کے دین کے درد میں نکلتا ہے. جس بے ایمان نو حضور دے دین دا درد نہیں ظالما نہیں قدر پریشانیوں مولا حسین دی. جس شے نو حاصل کرن دی خاطر جس شے نو بچاون دی خاطر حسین قربانیاں دے گیا تو ہاتھاں نال روڑی بیٹھا ہے. ہن تو رونا حسین نو حسین روندا تیری بے وفائی نو. مینو قسم وحدہ لا شریک دی عجیب گل ہے جے ویکھیا ہے چکلے تے عزت ویچن والیاں غم حسین منا رہی ہیں. میں آخیا تمہیں کی بنا کہ ہمیں غم حسین لگا ہوا ہے. میں کہ تسی بھی حسین دے کھاتے وچ رشوت خور حسین کے کھاتے میں سود خور حسین کے کھاتے میں رنڈی نچانے والے حسین کے کھاتے میں اور جناب گھر میں ٹی وی رکھ کر 24 گھنٹے رنڈی کا ڈانس دیکھنے والے یہ بھی حسین کے کھاتے میں. میں نے کہا ظالمو حسین پاک تھا. حسین کے کھاتے میں جو لوگ ہوں گے وہ بھی پاک آئیں گے. پلیتوں کا حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حسین کے کھاتے میں اگر ہوگا تو داتا گنج بخش ہوگا. حسین کے کھاتے میں ہے تو بابا فرید ہے. حسین کے کھاتے میں تو شیر ربانی ہونا ہے. دفتر میرے حسین دا نہیں ہو سکتا جس دفتر دے اندر جس عمل نامے دے اندر نام کنجراں دا لکھیا ہوئے حسین یزید دا دشمن ہوئے تے اج دے کنجراں دا ہوئے بیلی. یہ کبھی ہو سکتا نہیں ہے. اگر حسین کا غم ہے تو اسی دل میں ہے جس دل میں دین کا غم ہے جس دین کا غم حسین کے دل میں تھا. افسوس سے نہیں کبھی اور تین تو جڑا تیرا کن پھڑ کے جڑا تین ہوش دیوارے جا گئے لٹیا پیا دین اپنے دی فکر کر تو نک پہ چھوٹے لے کے جڑی قوم والے دین دے بیان کرنے والے یہ بغیرت قوم کو دین کا غم نہیں ہو سکتا. حسین کا غم نہیں ہو سکتا. اور جنہوں دین تو ایک قوم پھر ڈرامے رچاوے کہ میں نے حسین کا غم چڑھیا. ایک مولوی نے میں دیکھا توجہ رکھا جزرا وہ آخے رو 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 بکری مار جاتے رونے تو حسین تو نہیں رونا. تو اس سے کنجر مولوی دا پتر تے تیاں چاٹے کڈ تے شاپنگ بازاراں وچ کر دیاں تے غیر ملکاں وچ پڑھن دیاں نے. میں خیال مولوی بغیرتا تین حسین دا غم چڑھیا. حسین دا غم ہوندا تیرا پتر مولا علی سرکار دے شہزادے علی اکبر وانگو ہوندا دین والے پاسے ہوندا. دھی تیری سیدہ فاطمہ الزہرا تے نقشے قدم تو چل دی. جو تینوں غم حسین ہوتا معلوم ہوا تو ڈرامے رچائی کھڑا ہے. پتر تے اپنا غیر مسلم پیا بنانا ہے. تہذیب گھر دے اندر تیری کیڑی وڑی کھڑی ہے تے اتوں حسین پاک سرکار دے غم تے لوکاں نوں آنا رو مانا جا مسلمانوں تینوں مولا حسین دے راضی کرن دا ول دسنا. کدی حسین پاک واسطے ہتھوں نہ وگا کدی نہ رو مگر اس دین دا درد رکھ جس دین واسطے حسین نے ہر شے وار دیتی ہے. خدا دی قسم کر کے آنا تیرے روون تو بغیر مولا حسین تیرے تے راضی ہو جائے گا. خدا دے بندے ہو
اساں سب تو بڑے ظالم بن گئے. اقبال فرماؤں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے سیزیاں جاتا رہا. وہ آدھا چلیا لٹیا ہی پیا، احساس ہی تینوں کوئی نہیں. ایک گل سمجھنا ذرا، میں یہ اصلاحی گل ضرور کر کے اگے چلاں گا. امام حسین غیرت مند سن کے نہیں؟ بولو تو صحیح. غیرت مند کی سن؟ غیرت دی اخیر سی اس مرد دی. اچھا تے ہوں ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سنیا تے اساں کی بنے پایا کہ جی کہ وہ اپنے دین دا بھی غیرت مند سی تے اپنی عزت دا بھی. اساں نہ دین دی غیرت کرنے ہاں تے نہ اپنی. ہوں ایمان نال دس، ایک بے غیرت اپنی ہر شے لٹائی بیٹھا ہے، ایک غیرت مند اپنی غیرت بچائی بیٹھا ہے. تو ہوں رونا کنوں چاہیے کہ غیرت مند؟ کیا وین پائیے تو غیرت مند واسطے پائیے؟ ہاں لو تو غیرت اپنی کیوں بچا گیا ہے؟ اور رونا تو چاہیے سانو نا بغیرت کہ بغیرت ہر شے لٹائی بیٹھا ہے تے گئی بھی ایویں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم. دونوں پاسے برباد جڑی قوم ہو بیٹھی، یہ غم حسین کا کر رہی ہے، ان کو رو رہی ہے. اور نہیں، حسین پاک تو پوچھتے وہ سانو روندے نے. خدا دی قسم کر کے آنا، اگر شیر ربانی جیسا ولی اللہ ہوئے نا تے او وکھاوے سانو کہ مولا حسین قبر انور دے اندر کیویں رو رہے ہون گے ساڈی حالت ویکھ ویکھ کے کہ اوئے او بغیر تو میں تے اپنی غیرت عزت ہر شے بچا گیا وا تے اپنی جان وطن مال اولاد وار گیا وا تے میں جیڑی بچاون والی سی وہ بچا گیا، جیڑی وارن والی شے سی وہ وار گیا. تسی جیڑی وارن والی سی وہ بچائی جے تے جیڑی بچاون والی سی وہ واری کھڑے ہو تے روندے بھی الٹا مینوں جے. میں تے تہانوں پیا رونا، تساں مینوں پہ روندے جے. فریاد کر رہے ہون گے حسین پاک جے سانو نظر آ جاوے. خدا دے بندیاں رو جنہ اس لیے رو سکنا ہے گریبان چھاتی مار کے رو. خدا دی قسم کر کے آنا، سیانے آندے نے ایک پل دا کسیا 100 کوہ تے جا پیندا. تو ایویں نہ سمجھ، ایسے اللہ دل جیڑی دینی سی انہیں دے لئیے. رحمان رحیم نے ایک وقت مقرر کیتا ہوتا ہے، اس تو پہلا نہیں پھردا. ہوں انہیں دل دے لئیے جڑی دینی سی. ہوں آ گیا ڈوری کھچن دا ویلا، وہ انتقام تے بدلے گا. وہ نام پاک تو صرف رحمان تے رحیم سمجھی پھرنا. وہ 99 نام نے، کنے نام رب دے؟ انہوں ایک نام یہ بھی ہے منتقم. ایتھے تے نہیں لکھے، مساجد مسجد لکھا نا، اتنے پڑھ کے ویخ اللہ دا ایک نام ہے مبارک ہے، سبحان اللہ. منتقم، اللہ انتقام لینے والا ہے. تے او ہن منتقم ہون دا اظہار کرنا ہی انہیں تے کردا ہی پیا. اس واسطے وہ انتقام تو بچن کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اگے چک جا.
انہوں ایک ہی شاید سونی لگتی ہے، جنہ وڈا مجرم ہوئے نا وہ بارگاہ آن کے سچے دلوں معافی چا منگے تو معافی مل جاتی ہے۔ ایک دروازہ انہیں ہمیشہ کھلا ہی رکھا ہے جنہوں آتے ہیں توبہ کا دروازہ، یہ دروازہ انہیں بند نہیں کیتا ہے، اس لیے بند ہونا ہی جب سورج مغرب والے پاسوں چڑھنا ہے تو مشرق والے پاسے ڈبنا ہے، اس لیے اللہ نے توبہ کا بوہا بند کر دینا ہے۔ پھر جب کوئی کفر والا توبہ بھی کرے گا تو انہوں معافی، انہیں کفر تے مرنا ہے تو اللہ کی طرفوں کوئی معافی انہوں نہیں مل سکتی۔ اس وقت دروازہ توبہ کا کھلا ہی، منتقم ذات اپنے انتقام پر ہے، بچنا چاہتے ہو تو فوراً نبی پاک سرکار کے دین کے دامن میں آ جاؤ اور توبہ کر لو۔ یہ پلیتیاں جہاں ترقی سمجھ کے گھر دندر واڑی کھڑا ہے، مینو قسم وحدہ لا شریک دی، اگر بغداد والوں کو غوث پاک سرکار کے ساتھ بیٹھنا نہیں بچا سکتا تو داتا کے شہر میں ہمیں بھی رہنا نہیں بچا سکے گا۔ ہاں غوث پاک کی اگر مگر مدد لینا چاہتے ہو تو غوث پاک کے غلام تو بن جاؤ، غوث اور داتا کے غلام بنو گے تو امداد آئے گی۔ جو غیروں کے غلام ہوتے ہیں ان کی اللہ کے ولی مدد نہیں کرتے، اللہ کے ولی اس کی امداد کے لیے آتے ہیں جو اللہ کے پاک محبوب کے غلام ہوتے ہیں، جڑے رب دے پاک محبوب۔ کیا وجہ کریے؟ کلندر اقبال تا یہ رو پہ اندر رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل میں آرزو باقی نہیں ہے، نمازوں روزوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ چلیا تیریا رگاں مینو تو غیرت مند خون ہی نظر نہیں آتا، وہ خون جو حضرت بلال حبشی کی رگوں میں تھا، وہ خون نظر نہیں آتا جو خون غازی المدین شہید کی رگوں میں تھا، وہ خون نظر نہیں آتا جو مولا حسین کی رگوں میں تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے۔ تو کیسا آتا تو ٹھنڈا مسلمان ہے، فرج چ لگا، اور فرج چ لگا مسلمان باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا، دوستا قبر۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات؟ اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، جیڑا جہاد کم سی مسلمان دا وہ کافر پھڑی پھردا ہے، یہ ستا ہے۔ حسین دی دیگ پکا کے حسین راضی کی کھائے، مولا حسین تیرے چوڑا دی دیگ کا بھوکا ہے، مولا حسین کائنات کا وارث ہے، تیرے نیاز سبیلا دی نیاز دے گلاس تے جناب روح افزا دا پیاسا نہیں، مولا حسین کوثر کا مالک ہے، کوثر کا مالک ہے۔ اگر مسلمان پہلا اپنی رگاں دے اندر غیرت مند خون پیدا کر، ہر شے دی فکر چھڈ دے، ایک اپنے دین دی فکر رکھ لے، خدا دی قسم کر کے آنا، اور جدو تو دین دی فکر کرے گا مولا سونا تیرے سارے کماں دی فکر آپ رکھ لے گا۔ آزما کے دیکھو، میں سنی سنائی نہیں گل کرتا، میں آج ہڈ ورتیاں گلاں کرنا۔ مینو اگر مولا کائنات نے
دین دا فکر عطا فرمایا ہے. میں تحدیث سے نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں اللہ کی نعمت کا احسان اور شکرانہ ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ میں عرض کرنا ہوا. جے مولا نے دین دی فکر دیتی ہے نا ساری فکر ہی انہیں لا لی آپ ہی سارے کام کرتا ہے پیا سونا کرنے والا ہے. سانو جڑا کام لایا سو اصا وہ پورا کریے گا. گل نہیں سمجھ لگی. جڑا سانو کام لگا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. اقبال فرماتا تیرا اور دل نہیں جڑا دل فاروق اعظم دے سینے وچ سی وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. تیرے پرانے دلوں کے اندر آرزو سی اللہ دی معرفت مل جاوے رب دی محبت مل جاوے دین تے قربانی مل جاوے سانو شہادت مل جاوے اسا نبی پاک دے سچے غلام بن کے مریے دنیا تو انہاں دی آرزو اے سی. تیری آرزو اے وے میرے گھر دے اندر ٹی وی آ جاوے میرے گھر دے اندر جناب جی ہاں جی فیکس آ جاوے میرے گھر دے اندر تصویراں والا فون آ جاوے میرے تھلے ہونڈا کار آ جاوے بے غیرت دل جڑا ہوندا اس دل تے کدی مولا مہربان نہیں ہوندا. اقبال فرماؤں ہے وہ دل وہ آرزو باقی آخر چاہتا ہے نمازوں روزوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے. آدھا نماز بھی پڑھنا نماز پر کیسا دل ہے تیرا یہ دل کیسا عجیب ہے جس دل کی چابی یورپ میں پڑی ہوئی ہے. تو کیسا سجدہ کرنا ہے وہ آندہ ہے جو میں سربر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. وہ آندہ جب سجدہ کرنا تو زمین پٹ اٹھتی ہے آدھی اقبال دلوں میں غیروں وسائی کھڑا ہے دلوں میں تیرا صنم تے بت پے نے بت تیرا دل تجھے کیا ملے گا نماز میں. سجدہ تو وہ سجدہ ہے کہ دل بھی خدا کو ہی جھکتا ہو سر بھی خدا کے سامنے جھکتا ہو. حسین کی طرح سر کٹ جائے مگر کسی یزید کے سامنے پھر نماز تو پھر اج نماز ہے روزہ ہے قربانی دے چھترے دے اتنے فاٹے ایڈا خنجر پھیری کھڑا انج پینا کد کے جیویں جناب جی کوئی بگیار پیندا ہے کد کے چھترے نو پینا ہے تے کدی اندر بیٹھے نو چھرا نہیں پھیریا اس کنجر تے چھرا کہیں پھیرنا ہوئے. قربانی تے ایسے بےمان دی کرنے والی سی یہ چھرا پھر جانا تے ساڈے اندر مولا حسین والا خون آ جانا ساڈے اندر غیرت آ جاندی جی تے چھرا پھر جانا پہ. نماز ہو روزہ ہو قربانی ہو حج روزہ رکھی کھڑا پر جب کھولن کی واری آتی ہے میں سنیا مصر دے اندر تے اتنے ٹی وی لا کے شراب کی بوتل نال روزہ کھلتا روزے اللہ پھر مہربان کیوں نہ ہو اس قوم کیوں نہ پھر فوجا گھلے گا بھی متار پھیرنا آہو بچاؤ تھوڑی نہ میں جناب دے سامنے یہ درد بھرے آنسو اس واسطے بگائے نے مولانا خدا بخش اظہر صاحب فرما ہوں سن آخر حضور دو متیو آخر میں کتا میں کتا آخر جلو جی میں بھی پونکدا نہ رہا تو تے چوراں کا خیال کیا کرنا یار اس فقیر چشتی نو کتا ہی چا سمجھ اپنا جڑا پاؤں پاؤں کے تینوں جگا رہتا ہی
اور میں نے مثال چیتے آ گئی، ایک چودھری دا کتا سی، چور وڑ گیا گھر دے اندر، کتے نے ویکھیا مجھ نو کھولدا پیا، انہیں بھج کے، چودھری ستا سی جناب، ہوں رضائی نو کھچیا، چودھری انہوں لتر مار کے پھر سو گیا، چور انے چیر نو لے کے مجھ تے ٹر گیا، انہیں جناب کتے نے پھر جا کے رضائی کھچی، چودھری نو غصہ لگا، انہیں بندوق چک کے کتے نو مار دیتا۔ سویر ویکھے نہ کتا لبدا ہے، نہ مجھ لبدی ہے کلے تے، نہ کتا ملتا ہے، کدی کتے نو روے کدی مجھ نو روے۔ اور چلیا میں کوئی تیرے تو پیسے تھوڑے لے رہے ہیں، میں تیرے تو کوئی بنڈارا، میں قسم خدا دی اگر بغیرت مولوی ہوندا تے فقیر دے کول کوٹھیاں بھی بڑی ہوندیاں تے پجارو بھی بڑی ہوندی۔ میری دنیا اللہ سونے نے پیراں جناب پیراں دی محل بنا چھڈیے، خواجگاہ نے چشت دا صدقہ، خواجگاہ نے چشت دا صدقہ ہے۔ لیکن کیے کیوں میں اس حالت رہ کے تے جگہ جگہ تے جناب ٹنڈورا پٹدا پھرنا، اس واسطے کہ جو مینو نظر آتا ہے وہ تمہیں نہیں نظر آتا، تے جو میرے درویش فقیر مرد حق نو نظر آتا ہے وہ پھر مینو نظر نہیں آتا۔ اس واسطے جنی نگاہ چوکھی ہوتی ہے نا، دستا اُنہ ہی دور دا ہوندا جے، تو میں نہ اس ویلے تے رومن دی بجائے جب رومن فائدہ نہ دے پہلے ہی رو لئیے تو چنگا ہے، پھر روئے تو مرکیر ہوئے۔ اس واسطے دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا ساڈے عراقی اور دیگر مسلمانوں اور سانو ہدایت عطا فرماوے اور ساری غیبی مدد فرماوے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ ساتھیو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔